من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في المقام الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا
آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہر انسان دلی طور پر، ایمانی طور پر خوش ہے اور خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ رمضان المبارک جیسا مقدس اور مطہر مہینہ آ رہا ہے۔ تو زندگی کا بھروسہ نہیں، ابھی بھی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ دوبارہ ہماری اس زندگی کے اندر رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ لے کر آنا، تاکہ ہم ان رحمت کی گھڑیوں میں، ان مغفرت کی گھڑیوں میں اپنے گناہوں کو تیرے سامنے پیش کر کے تیری رحمتوں کو بھی حاصل کریں اور اپنے گناہوں کو بھی معاف کروا لیں۔ حقیقتاً یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح خزاں کے بعد بہار آتی ہے تو ہر انسان خوش ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان ہر لحاظ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو جب اس میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس و مطہر مہینہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس مہینے کے اندر جو تمام کتابوں کی سردار یعنی کہ قرآن مجید ہے اس کا نزول کیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے اس کلام حمید کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا ہے، اور اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے اور حق اور باطل کو پہچان سکے۔ اور جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتارا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات پہ اتارا اور لوح محفوظ پر اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کے ذریعے اتارا۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام نہیں ہوتا، لیکن جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی جنت کا دروازہ بند نہیں رہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور کوئی بھی جہنم کا دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور شیاطین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات زنجیروں کے اندر جکڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، انہیں قید میں ڈال دیتے ہیں تاکہ رحمان کے بندے رحمان کی عظمت کو صحیح انداز سے بیان کر سکیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیات کو بیان کرتے آپ نے فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر صبح اور شام کو، ایک حدیث کے الفاظ ہیں ہر افطاری کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جو جہنم کے اندر جا چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات انہیں جہنم سے نکال کے جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ وہی حقیقی کامیاب و کامران ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کا مہمان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَقَدْ فَاز، بس وہی حقیقی کامیاب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات جہاں پہ آسمان، رحمت اور جنت کے دروازے اور اللہ تعالیٰ عتق من النار کے اعلان کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ان رحمت کی گھڑیوں کو سمیٹنا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں باقاعدہ طور پر جس کی خصوصیت اتنی ہے، جس کا اعزاز اتنا ہے، جس کے فضائل اتنے ہیں، جس کے مناقب اتنے ہیں، جس کی خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بھی اس انداز کا بنایا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ رحمت کی گھڑیاں، یہ خصوصیت کی گھڑیاں، یہ مغفرت کی گھڑیاں اگر ہماری زندگی کے اندر آئے تو اس کی ایک ایک گھڑی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں منبر پر چڑھنے لگا تھا اور جبرائیل امین میرے پاس آئے، 3 بددعاؤں کو لے کر آئے، اور رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہا۔ اس میں سے ایک یہ تھی کہ جس کی زندگی کے اندر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میرے 28 سال ہو چکے ہیں، یہاں پہ کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا ایک دفعہ جائزہ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر یہ رحمت کا مہینہ آیا اور اس نے رب سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا، وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا۔ اب ہماری زندگی کے اندر کتنے رمضان گزر گئے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ خود لے لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اس کی عظمت بیان فرمائی ہے، اگر کوئی بندہ اس عظمت کو نہ سمجھے اور ان عظمت کی گھڑیوں کو اپنی زندگی کے اندر صحیح طرح نہ نکھارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہہ کے اس کے حوالے سے بھی ہمیں متنبع کر دیا ہے، ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ جہاں پہ اللہ رب
رب العزت کی طرف سے انعام ہے، وہاں پہ رب تعالیٰ کی پکڑ بھی موجود ہے۔ یہ عظمت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلا عمل اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فرض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدی پر نہیں، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے اہل ایمان، میں نے آپ پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس سے میں نے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اور اس کا پہلے بھی مقصد تھا، اب بھی مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں۔ اور میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تقویٰ حقیقی طور پر رمضان کے مہینے میں ہمارے اعمال کے اندر آ جاتا ہے، ہمارے وجود کے اندر آ جاتا ہے، ہمارے جسم کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہے جب ہم صبح سحری کرتے ہیں، شام تک ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم چاہیں تو یہ کام کر بھی سکتے ہیں، ہم گھر کے اندر اکیلے ہوں یا کہیں پہ بھی اکیلے ہوں، ہم پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر ہمارے دل میں آتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے پانی کو نہیں پینا۔ یہ تقوی کی ایک علامت ہے۔ ہم کوشش کرنا چاہیں بھی لیکن اس کے باوجود ہم رب کی نافرمانی سے رک جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقصد بتایا ہے، یہ صرف رمضان کے اندر نہیں ہونا چاہیے بلکہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت کی ذات نے روزے کے فضائل متعدد بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب سے پہلے کہ میں ایسے لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات کا تذکرہ کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، پھر آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، میں نے ان سے عہد کیا ہے ان کی مغفرت کا بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے جس سے میدان مقتل کے اندر جہاد کرتے ہوئے دوسرے دشمن سے بچنے کے لیے، تلوار کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے، انسان کو جہنم سے بچا لے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یہ رب کا قرآن اور یہ رمضان کے روزے، یہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور رب تعالیٰ اس سفارش کو قبول کر کے ہمیں رب تعالیٰ جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اس لیے یہ عظمت کی گھڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے عذر کو سامنے رکھ کر، چھوٹے چھوٹے مسائل کو سامنے رکھ کر، چھوٹے چھوٹی جو ہے بیماری کو سامنے رکھ کر ان رمضان کی گھڑیوں کو ضائع نہ کیجیے گا، روزے بھی رکھیے گا، قیام بھی کیجیے گا، اللہ کا ذکر بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیے گا، صدقہ و خیرات بھی کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر اس کی رحمتوں کو مانگیے گا۔ جب اللہ کی رحمت مل جاتی ہے پھر نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے، جب اللہ کی رحمت مل جاتی ہے پھر کاروبار میں بھی برکت ہو جاتی ہے، جب اللہ کی رحمت مل جاتی ہے پھر دنیا کے مسائل، دین کے مسائل سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔
اور پھر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا، اور جہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا اور میں مغفرت کا ان سے وعدہ کرتا ہوں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہاں پہ اگر ایک انسان جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ انسان پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے اور اس نے جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس کے ثواب کو حاصل پھر ساری زندگی نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن خزامہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رات کو سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، یہاں پہ اپنے ذہنوں کو کھولے، دماغ کی کھڑکیوں کو کھولے اور وہاں تک اس حدیث کو پہنچانے کی کوشش کریں جو جان بوجھ کر رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو رمضان کی عظمت کو پیچھے رکھ کے اپنے کام کو اوپر رکھتے ہیں، جو روزے کو پیچھے رکھ کے اپنے معاملات کو آگے رکھتے ہیں، جو روزے کو پیچھے رکھ کے اپنے کاروبار کو آگے رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، مجھے اٹھایا اور ایک پہاڑ کی طرف لے گئے مجھے، اور میں نے ان سے عرض کی کہ مجھ سے یہ اتنا بڑا پہاڑ چڑھا نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی اس معاملے میں مدد کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کے اوپر گئے، وہاں پہ لوگوں کو دیکھا وہ زور زور سے چیخو پکار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ جہنمی لوگ ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک اور جگہ پہ لے کے جایا گیا، اب یہاں پہ توجہ کرنی ہے ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا جہنم کے اندر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جبڑے پاڑے ہوئے تھے اور اس کے اندر سے خون نکل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا روزہ آیا اور جان بوجھ کر انہوں نے روزوں کو چھوڑ دیا، آج اللہ تعالیٰ انہیں یہ عذاب عطا فرما رہے ہیں۔ بھائی ہم جہنم کے اندر ایک انگلی تک نہیں لے کے جا سکتے، یہ دنیا کی آگ ہے، وہاں پہ ایک سیکنڈ کیا ایک لمحہ کیا ہم اس آگ پہ نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا یہ عذاب رکھا ہوا ہے جو جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ الٹا جہنم کے اندر لٹکا دیں گے اور یہ ہونٹ یہ پھاڑ دیں گے اللہ رب العزت کی ذات، اور وہاں سے خون اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت کی ذات نے فضائل کا تذکرہ کیا ہے جو ہمارے لیے پیکیج ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پیکیج دیے ہے نا، ایک ہمارے لیے پیکیج ہے، چھوٹا قیام کرنا ہے تو پھر بھی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، تھوڑا بڑا کرنا ہے پھر بھی ہمارے پاس سہولت موجود ہے، اور لمبا قیام کرنا ہے وہ بھی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن بد نصیبی کی بات ہے نہ ہم چھوٹا قیام کرتے ہیں، نہ ہم درمیانہ قیام کرتے ہیں، اور نہ ہم بڑا قیام کرتے ہیں۔ بنا عذر کے کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، نماز پڑھیں گے ہم اور نماز پڑھ کے یہاں مسجد کے اندر ہی ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے یا ہم گلیوں اور بازاروں کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے۔ اگر ایمان زندہ ہو تو یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، اگر غیرت زندہ ہو تو یہ چھوٹا ایمان نہیں ہے، اگر ایمان جو ہے وہ ہل رہا ہو اور اس کے اندر تازگی آ رہی ہو تو یہ چھوٹا انعام نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے اندر قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کا جائزہ لے لے کتنے ہمارے گناہ ہیں، اور اپنے اعمال کا جائزہ لے لے ہم کتنے خیر کے کام کر رہے ہیں، خود سارا سسٹم ہمارے سامنے آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمتیں جو فضائل بیان کیے ہیں انہیں اپنی زندگی کے اندر ہم شامل کریں تو پھر فائدہ ہے سننے سنانے کا۔ ہمیں پتہ ہے ان ساری چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اعمال صفر ہیں، عمل ہمارے اندر صفر ہے۔ اس لیے ہم نے جہاں پہ کوشش کرنی ہے روزے رکھنے کی، وہاں پہ ہم نے کوشش کرنی ہے رات کا قیام کرنے کی۔ پھر اسی طرح ذکر اور اذکار کثرت کے ساتھ کریں، مسنون اذکار مسنون دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بڑے نوجوان، بڑے بزرگ، بڑی مائیں بہنیں ایسی ہیں
ہیں جن کو نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے، نہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا آتی ہے، نہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے، نہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا آتی ہے، نہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے، نہ وہاں سے باہر نکلنے کی دعا آتی ہے، نہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آتی ہے، نہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا آتی ہے، نہ افطاری کی دعا صحیح انداز سے آتی ہے، نہ اسی طرح جو مسنون اذکار نماز کے بعد کے ہیں وہ ہمیں صحیح آتے ہیں، نہ اسی طرح ہمیں صبح و شام کے جو مسنون اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح یاد نہیں ہیں۔ کوشش کریں، یہ عظمت، یہ رحمت، یہ مغفرت کی گھڑیاں آ رہی ہیں، وہاں پہ رب کا قرآن پڑھیں، وہاں پہ رب کے قرآن کو سیکھیں، وہاں پہ دعاؤں کو یاد کریں، وہاں پہ اپنا شیڈول بنائیں کہ صبح میں نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس دعا کو سیکھنا ہے، قرآن کی اس آیت کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد میں نے اس دعا کو یاد کرنا ہے، اس دعا کو سیکھنا ہے، پھر کوشش کریں کہ میں اسے اپنی زندگی کا ہمیشہ کا حصہ بنا لوں گا اور اسی طرح رب کی رحمتوں کو حاصل کرتا ہوا رب کا مہمان ہی بن جاؤں گا۔ یہ عظمت کی گھڑیاں ہیں، ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا پیکیج ہے، اس کو ضائع نہ کیجئے گا۔ اس کی ایک ایک گھڑی، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، دنیائی کاموں کو بہت کم کر دیا کرتے تھے، ضرورت کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کی ممانت ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہی کھو بیٹھیں اور رب کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہم بھول جائیں۔ اس لیے یہ عظمت، یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رات کا قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، مسنون دعاؤں کو سیکھنا ہے، مسنون دعاؤں کو یاد کرنا ہے، کثرت کے ساتھ نفلی عبادات کرنی ہے، اسی طرح ہم نے توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کرنی ہے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنا شیڈول طے کریں اور اس کے مطابق اس مہینے کو گزاریں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ملیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر اس مہینے کو لائے اور اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی یہ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، رات کا قیام بھی کریں، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی کریں اور دیگر عبادات بھی کریں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دو اعلان ہیں، ایک خواتین کے لیے ہے، دورہ تفسیر القرآن کروایا جا رہا ہے مدرسہ دارالاصلاح للبنات میں دارالہدا کی طرف سے، جس میں جو ہے قرآن کی تفسیر پڑھی جائے گی مکمل قرآن کی ماؤں بہنوں کے لیے، اور اسی طرح سورۃ الکہف کو تجوید کے ساتھ زبانی یاد کروایا جائے گا، اور اسی طرح مسنون دعائیں اس کے اندر انشاءاللہ یاد کروائی جائیں گی۔ تو جو مائیں بہنیں اس میں شرکت کرنا چاہتی ہیں، صبح جو ہے انشاءاللہ اس کی تعارفی کلاس ہے تو وہاں پہ شرکت کر سکتی ہیں۔ یہ رمضان رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ ہمیں قرآن کی اگر 10 آیات کی بھی صحیح طرح تفسیر یاد ہو جائے گی تو ہماری بڑے اچھے انداز سے تربیت ہو سکتی ہے، اور سورہ کہف یاد ہو جائے جس کی فضیلت ہی بہت زیادہ ہے، پھر اس طرح مسنون دعائیں ہماری ماؤں بہنوں کو یاد ہو جائیں تو بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ ہماری ماں اور بہن کو یاد ہوگی تو سمجھ لیں کہ آئندہ نسل کو یاد ہوگی، ماں پھر اپنے بچوں کو یاد کروائے گی، ماں اپنی بیٹیوں کو یاد کروائے گی، ماں اپنی بیٹوں کو یاد کروائے گی۔ اس لیے تمام بھائی بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر ماؤں بہنوں کو اس حوالے سے کہیں
کہ وہ اس جو ہے دورہ تفسیر کے اندر اور یہ جو سورہ کہف کو یاد کروایا جا رہا ہے، اسی طرح مسنون دعاؤں کو وہاں پہ ضرور شرکت کریں۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد ایک نوجوانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے، سورہ الحجرات کی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ مدرسہ دارالاسلام مسجد میں نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد۔ جو بھائی وہاں بھی شرکت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ضرور اس کی کوشش کریں کہ ہم قرآن کی کم از کم اس مہینے کے اندر ایک سورت کا ترجمہ صحیح انداز سے یاد کر لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، اس طرح کچھ مسنون دعاؤں کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔